السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 17واں پارہ سورہ حج، یہاں سے پارے کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 7واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں 9 آیتیں ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان یہی آیتیں ہیں۔ اوپر سے تذکرہ آ رہا تھا کہ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے پہلے مہلت دی، پھر بھی وہ ظلم کرتی رہیں تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اور سب کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اب یہاں سے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ اعلان کر دیجیے ساری انسانیت کے لیے کہ میں تم سب کے لیے نذیر، اور وہ بھی کھلم کھلا اللہ کی طرف سے اطلاع کر رہا ہوں۔ تو یہاں ایک لفظ آیا ہے قل، اور قل کے معنی اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اعلان کیجئے، یعنی اللہ کے حکم سے نبی اعلان کر رہے ہیں۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ کون سے مراد ہیں لوگ؟ قرآن کریم میں جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو ایمان والے، یا ایھا الذین کفروا آئے تو اہل کفر، یا اہل الکتاب آئے تو کتاب والے، اور جب یا ایھا الناس آئے تو سارے انسان، مکے والے بھی، مدینے والے بھی، ہندوستان والے بھی، پیدا ہونے والے بھی، جو پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی۔ یہ ایک لفظ مختصر ہے، لیکن آپ کی 6 خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کوئی ایک خطہ محدود نہیں ہے، نہ کوئی زمانہ محدود ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی، پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی، تو سارے انسانیت کے لیے آپ نذیر ہیں، یہ اللہ کا احلوار ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، اس کے سوا اور کچھ نہیں، انا، میں، لکم، تمہارے لیے، یعنی تم سب کے لیے، نذیر، نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ اگر اللہ کا حکم نہیں مانو گے، کفر میں، شرک میں ڈوبے رہو گے، تو اللہ کا عذاب قبر سے شروع ہو جائے گا جہنم تک۔ تو اس طرح سے ڈرانے کا نام ہے نذیر، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اور اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، کیونکہ ان کی جہنم سے حفاظت ضروری ہے۔ پیچھے آیت آ چکی ہے سورہ شعراء پارہ 19 کے اندر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ عشیرہ معنی خاندان، اور اقربین، اقرب کی جمع ہے جو سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کر کہا، یعنی جو بہت زیادہ قریب ہیں ان سب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ کہ وہ اپنا انتظام خود کریں۔ تو نذیر کے معنی ڈرانے والا، اور مبین صفت ہے اس کی، کھول کھول کر بتانے والا۔
کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں بلکہ کھلم کھلا، تو نذیر کی صفت ہے مبین، یعنی ایک دم سے کھول کھول کر ڈرانے والا۔ اب دو ہی چیز ہے، مانو گے تو جنت، نہیں مانو گے تو جہنم، دو ہی چیزیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں، اور جس نے ان کا انکار کیا اس نے انکار کیا اور اس کا مقام جہنم ہے۔ تو انسانوں کی تقسیم دو ہی طرح ہوگی، یا تو جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے، تیسرا کوئی مقام نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیسرا مقام نہیں ہے، اس لیے کوئی تیسرا راستہ بھی نہیں ہے، یا تو جنت کا راستہ ہے یا پھر جہنم کا راستہ ہے۔ یہ ہے کھلم کھلا ڈرانا۔ چنانچہ اگلی آیت میں صاف اعلان ہے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا تو ان کے لیے ہے مغفرت ورزق کریم، اور عزت کی روزی۔ عام طور سے روزی جب کوئی دیتا ہے کسی کو تو دینے والا اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، لینے والے کو کمتر سمجھتا ہے، تحقیر کے ساتھ دیکھتا ہے، لیکن جب اللہ کسی کو دیں گے تو روزی عزت کے ساتھ دیں گے۔ یہ ہے رزق کی صفت کریم، عزت کی روزی۔ تو دو عمل ہے اور دو جزا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کا تعلق یقین سے ہے اور صالح کا تعلق اعمال سے۔ اگر آپ نے یقین کیا، اس کے مطابق عمل صالح کیا تو دو چیزیں ملیں گی، ایک تو بخشش ہوگی، مغفرت جس کا نام ہے، اور دوسرے عزت کی روزی ملے گی جس کا مقام جنت ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ کچھ لوگ ہیں جو کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ آیتوں کو جھوٹا ثابت کر دیں، آیتوں کو پیش کرنے والے کو تھکا دیں، ہرا دیں۔ دنیا پوری کوشش کر رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک آیتوں کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں جو اعلان کیا ہے کہ جو ہماری آیتوں کے خلاف کوشش کریں گے، یعنی آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش کریں گے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں، کیسی کوشش؟ معاجزین، عاجز کر سکنے والی کوشش۔ معاجزین آپ نے سنا ہوگا معجزہ، معجزہ بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، اس کا بیس ورڈ ہے عین جیم زے، عجزہ، عاجز، جو چیز سے دوسرے لوگ عاجز ہو جائیں اس کا نام ہے معجزہ۔ اور معجزین کیا ہے؟ یہ اس کی جمع ہے، یعنی عاجز کر سکنے والے، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو تھکا دیں، عاجز کر دیں اور خود آ کے غالب ہو جائیں۔ ایسی کوششیں جو آج تک ہو رہی ہیں ان کا ایک ہی انجام ہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ساری دنیا چاہتی ہے بجھا دیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، سب چاہتے ہیں کہ پھونک سے مار کے بجھا دیں اللہ کے نور کو، واللہ متم نورہ، اللہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، کتنا ہی ناگواری ہو وہ پورا کر کے رہے گا۔ قیامت سے پہلے ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا، عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ مانیں گے تو عزت کے ساتھ اسلام داخل ہوگا ان کے گھر میں، اور نہیں مانیں گے تب بھی داخل ہوگا، لیکن ان کو ذلیل کر کے داخل ہوگا۔ ذلت کے ساتھ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے۔ تو اس آیت میں یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
آیت نمبر 52 جو آ رہی ہے اس میں ایک خاص واقعہ ہے. خاص طور سے کئی نبیوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہمارے نبی کا تذکرہ خاص طور سے اس آیت میں آ رہا ہے. اور اس آیت پر بہت سی کتابوں میں اسرائیلی روایتیں گڑھی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اس لیے ان قصوں کی طرف جانا نہیں ہے. جو جتنا لفظوں میں موجود ہے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. قرآن کریم اپنے لفظوں کے ساتھ جس بات کی وضاحت کرتا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے. پہلے ترجمہ ہم لفظی کیے دیتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ اس میں کیا مضمون ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول، ولا نبی کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا جب وہ پڑھنے لگے، اللہ کا کلام پڑھنے لگے. تمنا کے معنی یہاں قراء ہے. تمنا کے معنی قراء کیوں ہے یہ ہم بتائیں گے وضاحت میں. الا اذا تمنا کے معنی مگر جب وہ نبی یا رسول نے اللہ کے احکام کو پڑھنا شروع کیا. القى الشیطان، شیطان نے القا کیا، فی امنیتہ آپ کی قراءت میں. امنیت جمع ہے، امانی بھی جمع آتی ہے، قراءت میں القا کر دیا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ نے منسوخ کر دیا اس حصے کو جو شیطان نے القا کیا ہے. القائے شیطانی کو اللہ نے منسوخ کر دیا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اپنی آیتوں کو اللہ محکم کر دیتا ہے. آیتوں میں محکم کا مطلب کیا ہے یہ بھی وضاحت طلب ہے، یہ بھی آپ باقی رکھیے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے. اس پر جو واقعہ ہے سنانے کا تو نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا تھا، سنا دیتے تو اچھا تھا. مگر اس کو فٹ نہیں کرنا، نکالنا دماغ سے، رکھنا نہیں ہے یہ، کیونکہ حدیثیں کمزور ہیں. آیتوں میں جتنا ہے اتنا ہی دماغ میں رکھنا ہے. آپ اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے اس آواز میں شیطان نے اپنی آواز ملا دیا. اور اس شیطان نے جو آواز ملایا اس میں کیا تھا؟ اس میں کئی الفاظ ہیں، میں اس کو خلاصہ کر کے بتاتا ہوں. تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى. بہت سی بحثوں کا خلاصہ ہے یہ کہ جو ہمارے بڑے بڑے بت ہیں، غرانیق بتوں کے اوصاف ہیں، بڑے بڑے ہمارے جو بت ہیں ان کی سفارش کی بھی امید کی جا سکتی ہے. وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى. ترتجا ارتجا کے معنی امید. تو یہ شیطان نے اپنی آواز ملا دیا. شیطان کی آواز کو اللہ نے نکال دیا اور اپنے کلام میں سے جتنا باطل حصہ تھا ملاوٹ کا سب دور کر دیا، تو آیتیں پھر محکم ہو گئیں. محکم آیتوں کا مطلب مضبوط. اللہ کے پاس سے جب روح الامین لے کر چلے ہیں تو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اس کا نام یہ محفوظ. وہاں سے لے کر چلنے والے جبریل امین ہیں جن کی طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ ان کے 600 بازو ہیں. ان کے سامنے باطل نہیں آتا. وہ ایک پر سے زمین کو اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں، اوپر لے جا کر اوندھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایک طاقت پاور، ایک پر میں طاقت ایسی ہے، اس لیے ان کے سامنے کوئی باطل نہیں آتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے نہ پیچھے. اور پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر اس کو پہنچاتے، تو آپ نے کہاں پہنچایا؟ قلب مصطفیٰ پر پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم.
کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ اور قابل اطمینان کوئی جگہ تھی تو وہ قلب مصطفیٰ۔ سورہ شعراء پارہ 19، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اتارا کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ پورے اوصاف اکٹھا بتایا اللہ نے بھیجا، روح الامین لائے، قلب مصطفیٰ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ کا پیغام سنو اور مانو۔ تو اللہ کا کلام محکم ہے، شیطان کا القاء اللہ نے منسوخ کر دیا، وہ یہاں پر موجود ہے۔ فینسخ، نسخہ کے معنی کینسلیشن۔ اب اس کو لے کر بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ اس کا مطلب یہ کلام محفوظ نہیں ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا؟ جب اس کو باقی رکھا جاتا۔ اللہ نے اسی وقت میں تمام القاء شیطانی کو منسوخ کر دیا اور آیتوں کو مستحکم اور مضبوط کر دیا۔ تو یہ سوال باطل۔ قرآن کریم میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو ملاوٹ کا ہو، اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اب لفظوں کے ساتھ دیکھیے آپ۔ نمبر 1، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے یا جتنے نبی بھیجے، مگر جب انہوں نے خیال باندھا۔ جب آدمی کچھ بولتا ہے نا تو زبان سے پہلے نہیں آتا، پہلے خیال میں آتا، تخیل کہتے ہیں۔ جب کوئی شاعر کلام کرتا ہے تو شعور میں پہلے آتا ہے پھر زبان سے نکلتا ہے۔ کوئی بھی انسان نظم ہو یا نثر ہو، جب بولتا ہے تو سوچتا ہے، الفاظ نکالتے رہتے ہیں اور دماغ شعور میں چلتا رہتا ہے کہ اب یہ لانا ہے، اب یہ لانا ہے، اب یہ لانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تمنا۔ تمنا مانے خیال، تخیل۔ اسی کو یہاں تمنا سے پہلے کہا، اذا تمنا، جب کسی رسول نے تمنا کیا یعنی خیال باندھا۔ کسی رسول نے، کسی نبی نے خیال باندھا بولنے کے لیے تو خیال ہی میں شیطان نے ملاوٹ ڈال دیا۔ القى الشیطان، شیطان کا القاء۔ شیطان کہاں کہاں القاء کرتا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ اللہ نے شیطان کو اگر طاقت نہیں دی ہوتی تو ہمارا امتحان ہی نہیں ہوتا، کونے میں کہیں پڑا رہتا۔ اس کو اتنی طاقت دی ہے تبھی تو ہمارا امتحان مشکل ہے۔ دنیا کی کسی مخلوق کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ ہمارے خون میں جہاں جہاں خون جاتا ہے وہاں وہاں تفریح کرے۔ یہ طاقت کس کو دی ہے؟ شیطان کو۔ ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان جسم میں ان تمام جگہوں میں جاتا ہے جہاں خون جاتا ہے۔ خون کی پمپنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے، تو یہ دل میں بھی جاتا ہے۔ اور جب دل میں بھی جا سکتا ہے تو خیال میں جڑ جانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جڑے گا۔ اگر یہ طاقت نہ دی جاتی اس کو تو امتحان نہیں ہوتا ہمارا۔ نماز میں حکم ہے توجہ اللہ کی طرف کرو، جبکہ شیطان دل پہ بیٹھا ہے توجہ بانٹنے کے لیے، تبھی تو امتحان ہے یہ۔ اگر ہمارے دل کو پھیرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر ہمارا امتحان ہی کہاں سے ہوا؟ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، خون میں گھس جاتا ہے، تخیل میں گھس جاتا ہے، اور اگر ہم نے غفلت کی تو اولاد کی جو نسل نطفہ ہوتا نا وہاں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے ہر آدمی کو حکم دیا گیا ہے صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا، اللہم جنبنا الشیطان، اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہم کو شیطان سے پناہ دے دے اور ہونے والی اولاد کو بھی شیطان سے پناہ دے دے۔ یہ دعا پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اسی لیے تاکہ وہاں دخل نہ دے سکے۔ یہ کھانے میں دخل ہو جاتا ہے، اس لیے کھانے میں آپ کو دعا پڑھنا ہے تو یہ وہاں کھانا نہیں کھا سکتا۔ بہرحال اس کی ایک لمبی لسٹ ہے کہاں کہاں شریک ہوتا ہے یہ۔ تو اس آیت میں یہ مضمون اتنا ہی ہے کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے
خون کے ساتھ دل میں گھستا ہے، دماغ میں گھستا ہے، تخیل میں گھستا ہے، قراءت میں گھستا ہے، اپنی کوشش کر رہا ہے۔ کوشش کیا ہے اس کی؟ میں جہنم میں اکیلے نہیں جاؤں گا، جس کی بنا پر مردود ہوا ہوں اس کی نسل کو ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ تو ہے اس کا پلان۔ اسی کو اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن ہی بنا کے رکھو اس کو، وہ چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جہنمیوں کے ساتھ ساتھ تم کو بھی لے کے چلا جائے، یہی تو ہے اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ پوری کوشش ہے، مگر اللہ نے اس کو اتنا پاور نہیں دیا ہے کہ دونوں پاؤں اٹھا لے، دونوں نے اٹھا سکتا۔ اللہ نے کہا جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ کتنا کلیئر ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہیں خاص میرے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، محفوظ ہو گئے۔ اب آپ کا کام ہے اللہ کے بندے بننے کی کوشش کرو۔ اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ مخلص بنو، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، مکاری نہیں، جھوٹ نہیں، خالص اللہ کے لیے دین قبول کرو، جو عمل کرو خالص اللہ کے لیے کرو، تو مخلص پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ اسی لیے نبی کے کلام میں اس کی آواز جو ملائی گئی اللہ نے منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ سورہ نجم کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہاں تلاوت ہو رہی تھی تو وہاں بھی شیطان نے یہی بتوں کی تعریف کر دی، تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى۔ تو پورے مشرکین سجدے میں گر گئے، خوش ہو گئے، پورے کے پورے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے اب تو ہماری بات ہو گئی۔ مگر ایک متکبر کافر کھڑا رہا، اس نے زمین پہ ہاتھ پھیرا، مٹی اٹھایا، مٹی کو اٹھا کے پیشانی کو لگا لیا، کہا مجھ کو یہی کافی ہے، میں جھکتا نہیں میں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے غرور کا یہ عالم تھا کہ مٹی تو لگائیں گے لیکن جھک کر نہیں لگائیں گے، اٹھا کر لگا لیں گے۔ یہ سب قصے لکھے ہوئے ہیں لیکن قرآن میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لہذا اس کی فکر کرنا نہیں، روایت کیسی ہے، کس درجے کی ہے، آپ ادھر نہیں جانا۔ آپ یہاں کتنا ہے، جتنے رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے، جب انہوں نے قراءت شروع کی تو شیطان نے القاء کیا، القائے شیطانی کو اللہ نے منسوخ کر دیا، آیتوں کو محکم کر دیا، بس اتنے ہیں یہاں۔ اب اس میں کوئی چیز نہیں ہے، صاف ہے، خالص ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، بلا نبی اور کوئی نبی، الا اذا تمنا مل کر، مگر جب کہ اس نے خیال باندھا، یعنی قراءت شروع کیا، القى الشیطان، شیطان نے القاء کیا، فی امنیتہ، آپ کی قراءت میں یعنی آپ کے خیالات میں، فینسخ اللہ، اللہ منسوخ کرتا ہے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان القاء کرتا ہے اس کو اللہ منسوخ کر دیتا ہے۔ منسوخ کرنے کی کتنی شکلیں ہیں قرآن کریم میں؟ منسوخ کرنے کی کتنی شکلیں ہیں؟ آپ کے ذہن سے بھلا دیتا، یاد ہی نہیں آتا آپ کو، دماغ میں جیسے تھا ہی نہیں۔ نسخ کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہمارے دماغ سے وہ نکال دے گویا ہم نے اس کو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ پہلے پارے میں نسخ کا تذکرہ آ چکا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا، ننسہا کا ترجمہ کر رہا ہوں، بھلا دیتے ہیں ہم، یعنی آپ کو یاد ہی نہ تھا کبھی سنے تھے، ایسا بھلا دیتا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آتا۔ مثال کے طور پر میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، کیا بھول گئے آپ؟ اللہ نے تمام ارواح کو جمع کر کے یوم الست میں پوچھا تھا، آدم کے اولاد سے نہیں، ہونے والی اولاد سے، ذریت کی شکل میں نکال کے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے جواب میں کیا کہا تھا؟ بلا، قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے شہادت دی،
علی انفسنا، ہمارے ہی خلاف ہم نے شہادت دی۔ آج کس کو یاد ہے؟ یہ یاد ہے کسی کو؟ یہ نسیان کی مثال دیا میں نے آپ کو۔ جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں سب نے گواہی دی تھی وہاں، لیکن آج کس کو یاد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو دماغ سے نکال دیتے ہیں۔ نسیان، کچھ نہیں کر سکتے اب۔ آپ کے بچپن کے واقعات بھی آپ کے ماں باپ بتاتے ہیں تو یاد آتا آپ کو، اچھا ایسا کیے تھے، ایسا ایسا ہوا تھا۔ تو بہت سی چیزوں کو بھلا دینا یہ بھی ایک نسخ کا طریقہ ہے۔ تو ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اسی کی مثل دوسری لے آتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں آیتیں منسوخ ہوتی ہیں۔ جب آیتیں منسوخ ہو سکتی ہیں تو القائے شیطانی بھی منسوخ ہو سکتا ہے، بھلا دیے جانے کے ذریعے بھی۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا ہے۔ محکم کے معنی مضبوط۔ قرآن کریم میں تقسیم کرنے کے لحاظ سے دو قسم کی آیتیں ہیں، اور بھی قسمیں ہیں لیکن دو قسم پہ یاد رکھو آپ۔ ایک ہے محکم، ایک ہے متشابہ۔ متشابہ کا ضد محکم۔ متشابہ کے معنی جس کے حکم کی تعمیل مقصد نہیں ہے، بل ایمان لانا مقصد ہے، کیونکہ وہ سمجھ میں آتا۔ جیسے اللہ عرش پہ ہے، اب کیسے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیسے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیسے ہیں؟ یہ یقین کرنا ہے، ماننا ہے، لیکن اس میں حکم کی تعمیل کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی آیتوں کو متشابہات کہتے ہیں، متشابہات۔ اس کے مقابل میں جو محکم ہے، جس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کیا کرنا ہے، اس میں احکامات کی وضاحت ہوتی ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، ان آیتوں کو محکم کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز پڑھنا کیسے پڑھنا، نبی سے پوچھ لو۔ نبی نے کیا کہا؟ مجھے کیسا پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تم بھی ویسا پڑھ لو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو نبی نے نماز پڑھ کے دکھایا۔ نبی کو کس نے دکھایا؟ جبریل نے پڑھ کے دکھایا۔ جبریل کو دیکھ کر حضور پاک نے نماز پڑھایا۔ پہلے جبریل نے پڑھایا ہے، اول وقت میں بھی آخر وقت میں، ایک لمبی حدیث ہے۔ تو جبریل نے نماز پڑھ کے حضور کو بتایا، حضور نے پڑھ کے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے پڑھ کے تابعین کو بتایا، تابعین نے پڑھ کے تبع تابعین کو بتایا۔ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ سب دیکھا دیکھی چلا آ رہا ہے۔ اب آپ ڈھونڈتے ہیں کتاب میں، کتاب میں ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے کہ میں جیسا پڑھتا ہوں پڑھتا ہوا دیکھ کے تم بھی پڑھ لو، ایسا نہیں کہتے نا۔ ہاں، آپ کا یہ فرمان ہی بتاتا ہے کہ آپ کی نماز تسلسل کے ساتھ چلی آتی ہے۔ آپ کو کتاب میں ایک جگہ نہیں ملے گا، پوری حدیثیں اکٹھا کر ڈالو، کسی ایک حدیث میں پوری نماز نہیں ملے گی، کہیں رکوع کا، کہیں سجدے کا، کہیں قیام کا، کہیں 2 رکعت کا، کہیں 4 رکعت کا، کہیں سری کا، کہیں جہری کا، الگ الگ بکھرا ہوا ہے۔ اکٹھا کرنے میں ہی تو غلطی ہوئی، اختلاف پیدا کیوں ہوا؟ جہاں جہاں اختلاف پیدا ہوتا اس کی وجہ یہ ہے اکٹھا کرنے والوں میں سے کچھ چیز چھوٹ گئی، کچھ رہ گئی۔ تو نماز کا حکم یہ محکم ہے، زکوٰۃ کا حکم محکم ہے، حج کا حکم محکم ہے، میراث کا حکم محکم ہے۔ تو جو چیزیں واضح ہیں حکم کی تعمیل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا مقصود ہے۔ باقی جو متشابہ آیتیں ہیں ان کو صرف ایمان رکھنا کافی ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، کیسا ہے نہیں معلوم۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہے ہمارے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم اگر کسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا ترجمہ کیا ہے؟ تم کہیں بھی ہو، کسی وقت بھی ہو، ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہاری شہ رگ سے قریب ہیں۔
جب تمہارے دل میں وسوسہ آتا ہے نا تو وہ بھی ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہ رگ سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں. کیسے ہیں قریب وہ نہیں معلوم. تو آیت متشابہ انہیں کو کہتے ہیں جن کا حکم معلوم ہے کہ اس کو مان لینا ہے، مگر کیسا معلوم ہے، کیسا ماننا ہے، تعمیل نہیں معلوم ہے. تو محکم اور متشابہ دو قسم کی آیتیں یاد رکھ لو. سوال یہ ہے کہ نبیوں کے کلام میں، رسولوں کے کلام میں شیطان کو القاء کرنے کا موقع کیوں دیا؟ پہلے ہی گلا گھونٹ دیا ہوتا. آدم کے سامنے کھڑا ہونے کیوں دیا؟ جنت سے نکلوایا کیوں؟ پہلے ہی گلا گھونٹ دیا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی مصلحت ہے، اس میں بھی مصلحت ہے. سانپ میں زہر کیوں رکھا ہے؟ یہ بھی مصلحت ہے. مچھر میں ڈینگو کیوں رکھا ہے؟ یہ بھی مصلحت ہے. اللہ نے کوئی چیز بیکار بلا وجہ بلا ریزن نہیں پیدا کیا. کوئی بھی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں. قدرت کے کارخانے میں وجہ موجود ہے. اگلی آیت دیکھو کیا صاف موجود ہے وجہ. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، تاکہ اللہ بنائے اس چیز کو جو القاء کرتا ہے شیطان فتنہ. فتنہ کے معنی آزمائش کرنا، جانچنا. یہ سونا نقلی ہے کہ اصلی ہے اس کو پگھلا کر چیک کرنا. اگر گھس کر معلوم نہیں ہو سکا تو پگھلا دینا. پگھلائے تو معلوم ہو جاتا یہ سونا کس درجے کا ہے. اس گھسنے کو پگھلانے کو کہتے ہیں فتنہ، آزمائش. اور یہ فتنہ ہمارا ایک جگہ نہیں ہے، آزمائش ایک ہی نہیں ہوتی. اللہ نے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا. مکے میں اللہ کے نبی ایسا کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور آگے جا کے بیت المقدس بھی ہو، دونوں کو سامنے رکھ لیتے تھے. ہاں، دونوں کو سامنے. ابراہیم والا بیت اللہ بھی اور سلیمان والا بیت المقدس بھی، دونوں سامنے ہو، ایسا کھڑے ہوتے تھے آپ. لیکن جب قبلہ تحویل ہو گیا، چینج ہو گیا، مسجد قبلتین میں جا کر دیکھ لو. قبلتین میں جب تحویل قبلہ ہو گیا، سمت شمال کے بجائے سمت جنوب میں ہو گیا، تو جو پہلی صف میں تھے آخری صف میں چلے گئے، اور جو آخری صف میں تھے وہ پہلی صف میں آ گئے. کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اب کہتے ہیں پہلی نمازیں صحیح تھیں 16 مہینے والی، یا اب صحیح ہوں گی 16 مہینے کے بعد والی. دونوں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ ہے فتنہ، یہ ہے آزمائش، یہ ہے جانچ. اللہ فرماتے ہیں میں ان کی جانچ کیسے کرتا ہوں. ان کو یہ مطلب نہیں کہ پہلے والی خراب ہوئی کہ بعد والی خراب ہوئی. وہ پہلے اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے رہے اور اب بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے. پہلے وہ حکم تھا وہ کرتے تھے، اب یہ حکم آیا یہ کر رہے ہیں. ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس پر سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ بھاگ گئے. اور جس نے کہا ہم تو رسول کو فالو کرتے ہیں، رسول کا ادھر منہ ہے ادھر کریں گے، ادھر منہ ہے ادھر کریں گے، ہم تو رسول کے پیچھے چلنے والے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ حکم اس واسطے دیا ہے کہ دیکھیں کون نبی کو فالو کرتا ہے اور کون نبی پہ اعتراض کرتا ہے. آزمائش ہوئی. یہاں بھی ایسی آزمائش ہے. قرآن کریم میں ایسی بہت مثالیں ملیں گی آپ کو آزمائش کی، جس کو ہم فتنہ کہتے ہیں. ہم دور کیوں جائیں، ہم اس فتنے کی بات کریں جو آپ کے گھر میں ہے. آپ کا مال آپ کا فتنہ ہے، آپ کی اولاد آپ کا فتنہ ہے، آپ کی بیوی آپ کا فتنہ ہے. یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن سے دیکھ لو. سورۃ تغابن پارہ 28 اللہ فرماتے ہیں
انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تم اچھی طرح سے جان لو کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ تو ہم اس فتنے کی بات کیوں کریں جو دور ہے؟ گھر میں دیکھ لو فتنہ کیا ہے بھائی۔ بیوی تو ہماری اپنے پسند کی ہے، مال بھی پسند کا ہے، اولاد بھی نگاہوں میں پسند ہے، تو فتنہ کیسے ہے؟ فتنہ یہ ہے ان کی محبت میں بہہ جاتے ہو یا ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہو، یہ ہے فتنہ۔ جو باپ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ سختی کرتا ہے بیٹا بگڑنے نہ پائے، نماز چھوڑنے نہ پائے، جھوٹ سیکھنے نہ پائے، بیڑی سگریٹ تمباکو اور نشے کی چیزوں کو ہاتھ لگانے نہ پائے، سختی کرتا ہے۔ اس وقت تھپڑ مارنا ہی محبت ہے، تھپڑ بعد میں ماریں گے تو محبت گئی۔ یہ ہے امتحان۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حسن یا حسین کے منہ میں کھجور ہے زکوٰۃ کی، صدقے کی۔ یہ نہیں کہا نواسا ہے کھا لینے دو بعد میں دیکھا جائے گا، اس کے بدلے خیرات کر دیں گے۔ نہیں، آپ نے انگلی ڈال دی منہ میں ڈال دی، انگلی ڈال دی اور انگلی ڈال کے نکالا، منہ میں سے نکالا کھجور اور کہا یہ صدقے کا مال ہے، تم سید ہو نہیں کھا سکتے ہو، نکالو اس کو۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ علاج جب کا جب کرنا یہ محبت ہے۔ بعد میں روتے ہیں بیٹا سنتا نہیں، بیوی سنتی نہیں، بچی سنتی نہیں۔ آپ نے سنایا کب؟ اگر آپ نے سختی کی ہوتی تو وہ آپ کی طرح، جیسے آپ اللہ کی نہیں سنتے ہیں نا، تو یہ کیا سنے گا آپ کی؟ جو اللہ کی سنتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی سنتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ ابو عثمان نہدی تابعی ہیں، ان کا گھوڑا بدک رہا تھا، بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے اللہ کے نافرمانی میں، تبھی بدک رہا ہے۔ معراج کے موقع پر جب حضور پاک کو بٹھایا جبریل نے براق پر، تو وہ شوخی بگھار رہا تھا۔ جبریل نے کہا تیری پیٹھ پر آج تک کسی نے بیٹھا نہیں ایسا آدمی، نہ آئندہ کبھی بیٹھے گا ایسا آدمی، تم نے کبھی دیکھا نہیں ایسا آدمی۔ مارے شرم کے سیدھا ہو گیا۔ تو یہ تخیل رکھو دماغ میں، ہم اللہ کی مانیں گے تو بندے بھی ہماری مانیں گے۔ آپ اللہ کی نہیں مانیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی نہیں مانے گی۔ تو فتنہ مطلب سمجھے آپ آزمائش۔ اولاد کے لیے اللہ کا حکم ٹھکراتے ہیں یا حکم الہی کی تعمیل میں اولاد پر سختی کرتے ہیں، مال پر سختی کرتے ہیں، یہ ہے فتنہ۔ تو القاء شیطانی بھی فتنہ ہے، تحویل قبلہ بھی فتنہ ہے، مال اولاد بیوی بچے بھی فتنہ ہے، دنیا پوری فتنہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت ہوتی تو غداروں کو نہیں دیتا، میں غداروں کو نہیں دیتا۔ اس دنیا کی محبت میں لوگ اندھے ہو کر لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم کو بھی چاہیے، ایمان ومان سب چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو ہم کافروں کے مکان کو سونے کا بنا کر دیتے، دنیا میں سونے کا، چاندی کا۔ سورہ زخرف آ رہی ہے، پارہ 25 میں دیکھ لینا۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ یہ لائن چھوڑ کے یہ لائن میں آ جائیں گے، یعنی ایمان کی لائن چھوڑ کے کافروں کی لائن میں آ جائیں گے گھر کے لیے۔ جیسے آج دیکھو، اگر گورنمنٹ کچھ دینا چاہتی ہے تو حقدار ہو چاہے نہ ہو لائن لگا لو، دیکھا جائے گا بعد میں ملے نہ ملے صحیح۔ کیا پاپڑ بیلتے ہیں، ہاں یہ اسکیم آئی وہ اسکیم آئی۔ ارے یہ اسکیم کو پیچھے کیوں پڑے ہو تم؟ تمہارے کو تمہارا رب دینے والا ہے، کوشش کرو اس سے مانگو، کیوں بھاگتے ہو بھیکاریوں کے بیچ میں؟ تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پورے مومنوں کی لائن کافروں کی لائن میں ضم ہو جائے گی تو میں کافروں کے مکان کو سونے کا چاندی کا بنا کے دیتا، سیڑھیوں میں گولڈن بنا دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنا بڑا فتنہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنی آزمائش ہم جھیل نہیں سکتے۔ اللہ نے اس واسطے کافروں کا مکان سونے کا چاندی کا نہیں دیا، مگر جتنا بھی دیا ہے آج کے لوگ اس کے واسطے دیوانے ہیں، ہم کو بھی ہونا۔
جو بھی دیا ہے اللہ نے ان کو، حلال ہے کہ حرام ہے نہیں معلوم، اس شہر میں ہے کہ اس شہر میں، کون سے بینک میں ہے نہیں معلوم، پھر بھی اس کے پیچھے دیوانے ہیں۔ ہم کو بھی ایسا ہی ہونا مومن نہیں چاہتا۔ مومن پہلے دن کہہ رہا تھا قارون کی طرح ہم کو ملتا، کیا نصیبے والا ہے، اگلے دن وہی کہتا ہے جب دھسنا ہوا دیکھا اللہ کا فضل ہوا کہ ہم بچا لیے گئے۔ قارون کی طرح ملتا تو ہم بھی دھستے قارون کی طرح۔ عبرت ہو گئی۔ یہی عبرت قرآن سکھاتا ہے مومنوں کو، بار بار پڑھو، تمہیں عبرت ہونا چاہیے۔ تمہارا اصل گھر تو جنت ہے، وہاں سب ملے گا۔ یہاں سونا چاندی، اس کے برتن، اس کے پلیٹیں، یہ ان کے لیے ہے جن کو وہاں نہیں ملنا ہے، ان کے واسطے یہاں ہے سب کچھ۔ الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر۔ تو یہ تنبیہ ہے۔ یہ میں کیوں سنا رہا ہوں یہاں پر؟ فتنہ کسے کہتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ بیوی فتنہ کیسے ہے، اولاد فتنہ کیسے ہے، مال فتنہ کیسے ہے، گھر خوبصورت فتنہ کیسے ہے۔ جن کی دنیا بہت زیادہ بس جاتی ہے نا، جب روح نکلتی ہے تو جلدی نکلتی نہیں، یہیں ٹھہرتا ہوں بولتا ہوں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اس کی جان اسی میں اٹکی رہتی ہے۔ میں یہ فارم ہاؤس چھوڑ کے کیسا جاؤں، یہ گھر چھوڑ کے کیسا جاؤں، یہ باغ چھوڑ کے کیسا جاؤں، زندگی بھر جس کو میں نے تیار کیا ہے، میری روح یہاں پھنسی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کے کیسا جاؤں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری رائے نہیں ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اللہ نے کہا یہ 10واں پارہ سورہ توبہ۔ یہ ان کے مال کو، ان کی اولاد کو، ان کے بڑے بڑے فارم ہاؤس کو دیکھ کے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ ان کو اس لیے دیا ہوں تاکہ ان کی روح اٹک جائے اس میں، اور نکلتے وقت روح نکالی جائے کھینچ کے۔ دیکھ لو 10واں پارہ کی آیت ہے یہ۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تو فتنہ کیسا فتنہ ہوتا ہے؟ آدم کے 2 بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل، ایک لڑکی کے واسطے لڑ لیے۔ لڑکی خوبصورت تھی، خوبصورت تو تھی، وہ حصے میں آتی تھی حابیل کے۔ قابیل کہتا ہے میرے حصے میں آئے نہ آئے میں تو چھین کے لیتا ہوں، مجھے ہونا یہ خوبصورت دکھ رہی۔ اس کے لیے بھائی کو قتل کرنا پڑا، قتل کر دیا۔ کہاں گیا؟ جیل میں گیا۔ کون سی جیل؟ جہنم کی جیل۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کو حصہ ملے گا قاتل میں، ہر قتل میں حصہ ہوگا۔ فتنہ ہوا نہیں ہوا؟ وہ عورت فتنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روئے زمین پر پہلا قتل کرنے والا آدم کی اولاد، ہر قتل میں اس کو حصہ ملے گا۔ تو یہ فتنہ ہوا نہیں ہوا؟ یہ خوبصورتی کا فتنہ ہے۔ حالانکہ لڑکی چاہے خوبصورت ہو چاہے نہ ہو، بحیثیت لڑکی کے دونوں کا فائدہ یکساں ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ مگر ہم دل خوش کرنا کہاں چاہتے ہیں؟ ہم تو آنکھیں خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج پورا جہان ڈھونڈا ہے خوبصورت خوبصورت خوبصورت۔ یہ دنیا میں وہ چیز تلاش کرتا ہے جو مرنے کے بعد ملے گی جنت میں۔ تو یہ لڑکی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ بیوی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ مال کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ بڑے بڑے مکانات دیکھ کر فتنہ ہے۔ حضور نے کہا ہے اپنے سے کمتر کو دیکھو، اللہ کی نعمت کا احساس ہوگا۔ اپنے سے بڑے کو دیکھنا ہے تو دینداری میں دیکھو، بھئی تو بیچارہ حافظ ہو گیا، ہم تو کچھ بھی حفظ نہیں کرے، تو احساس ہوگا۔ اس بچے نے پورا قرآن حفظ کر لیا اور ہم نے 100 سورتیں بھی حفظ نہیں کیا، احساس ہوگا نہیں ہوگا؟ اپنے سے بڑھ کر دیکھنا ہے تو دین میں دیکھو، احساس ہوگا۔ یہ سب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں فتنہ کسے کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتا ہوں اب۔ لیجعل، تاکہ اللہ بنائے، ما یلقی الشیطان، اس حصے کو جو القا کرتا ہے شیطان، فتنہ بنائے۔ مگر یہ فتنہ کس کے لیے ہوگا؟ للذین فی قلوبہم مرض، جن کے لیے دل میں مرض ہے، فتنہ ان کے لیے ہوگا۔ اگر دل میں اللہ ہے تو سب فتنے دائیں بائیں پھٹک جاتے، سامنے نہیں آتے۔ فتنہ کب آئے گا؟ جب دل میں آپ کے کیا ہو؟ مرض ہو۔
یہ دل میں کون سا مرض ہے؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت یہ دل میں مرض ہے. اس کی بنا پر انسان بخیل ہو جاتا ہے، یہ مرض ہے. حق تلفی کرتا ہے، کسی کا حق نہیں دیتا ہے، یہ مرض ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ سب کے حقوق ادا کر دیں، تاکہ اللہ بنائے القائے شیطانی کو فتنہ ان کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے. مرض دل میں نہیں رہنا. دل کے مرض کے لیے علاج کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرنا، سب سے بڑا علاج. قبرستان جا کے جنازے کے پیچھے جا کے یہ سوچنا کہ یہ اکیلے نہیں جا رہا ہے، اس کے بعد ہمارا نمبر ہے. یہ اگر آپ نے دماغ میں ڈال لیا تو آپ کے دل میں مرض پگھل کے نکل جائے گا. سب سے بڑا واعظ موت کو یاد کرنا ہے. قبرستان میں جا کر قبر کے گڑھے کو یاد کرنا. ہمارا مستقل والا گھر یہ ہے، تو آپ کا علاج ہو جائے گا. علاج اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت. لذتوں کو توڑنے والے کو زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو یاد کرو، آپ کا دل صاف ہوئے گا. دوسرا نسخہ، دل میں کثرت سے اللہ کو یاد کرو کہ ہم حقیر قطرے کو اللہ نے کیسا بنایا، کتنا سنوارا. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. دنیا میں آ کر ہم ہو سکتا ہے مشرک ہوتے، بت پرست ہوتے، بد عقیدہ ہوتے، اللہ کے رسول کو اللہ نے بتانے کے لیے بھیجا اور توسط سے ہمیں ایمان اور توحید مل گئی. اس لیے رسول اللہ پر کثرت سے دعائے رحمت کرنا، دعائے صلاۃ اور سلام کرنا، سنت کے لحاظ سے، ڈھونگ کے لحاظ سے نہیں، ڈھونگ کے لحاظ سے نہیں، باوضو قبلہ رو نماز میں بیٹھ کے، اتحیات میں بیٹھ کے السلام علیکہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سنت. چلا چلا کے، لہک لہک کے، دکھا دکھا کے، ان کو آواز سنا کے، یہ سنت نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے. سنت وہ سلام ہے جس میں دل حاضر ہو، دل مطمئن ہو، خشوع ہو، عظمت ہو، محبت ہو. تو آپ اللہ کے نبی پر صلاۃ اور سلام خلوص کے ساتھ تنہائیوں میں، اندھیریوں میں صرف اللہ کو حاضر رکھ کر پیش کرنا. آگے فرمایا یہ فتنہ ان کے لیے بھی ہے جن کے دل میں مرض ہے. اور کس کے لیے فتنہ ہے؟ والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں. قاسیہ، قسائی معلوم، قساوت قلبی معلوم. جن کا دل سخت ہو، ان کو کسی پہ ترس ہی نہیں آتا، کسی پر رحم نہیں آتا. اگر کسی کو کسی پر ترس نہیں آتا تو سمجھو کہ اس کا دل قسائی ہے، سخت ہے. دل کا نرم ہونا مفید ہے، دل کا سخت ہونا مضر ہے. اللہ نے اپنے نبی کی تعریف میں کہا ہے، اللہ کی رحمت سے آپ کا دل نرم ہے ان کفار مکہ کے لیے. اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ آپ کے قریب نہیں آتے، بکھر جاتے آپ کے پاس سے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. بکھر جاتے، آپ کے پاس نہیں آتے. تو دل کا نرم ہونا ذریعہ ہے لوگوں کا کھچ کے چلا آنا. اگر دل سخت ہوگا تو آپ کے دل میں بات نہیں جائے گی، لوگوں کو دیکھ کر آپ کو ترس نہیں آئے گا. حضور پاک روتے ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر. تو ایک صحابی کہتے ہیں انت تبکی یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے کہا یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے. اگر دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں تو یہ رحمت ہے. ایک بار آپ نے اپنے گود میں بچے کو لیا، بوسہ لیا، پیشانی کو چوما، سونگھا. اقرا ابن حابس کہتا ہے میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر کسی کی دل سے اللہ رحمت کھینچ لے تو میں کیا کروں؟ رحمت کھینچ لے تو میں کیا کروں؟ یہ بتا رہا ہوں. والقاسیۃ قلوبہم سمجھا رہا ہوں. جس کا دل سخت ہوتا ہے اس میں ترس نہیں آتا، اس میں رحم نہیں آتا، اس میں ہمدردی نہیں آتی. اس کو کسی بھی انسان کے خیال میں یہ آتا ہی نہیں کہ اس کو بھی رحمت پہنچانا چاہیے. سب اکیلے کھائے گا، سب اکیلے پیے گا، دنیا پوری اکیلے رہے گا، اس کے دل میں خیال نہیں آتا. تو دل کا سخت ہونا، دل کا قسائی ہونا، اس کے لیے بھی فتنہ ہے.
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو ظالم ہیں البتہ دور کی شقاوت میں ہیں۔ شقاق کے معنی مخالفت، ضد۔ کتنی مخالفت، کتنی ضد، یعنی اگر آپ کہیں گے یہ دن ہے تو کہیں گے نہیں رات ہے، ضد میں، مخالفت میں۔ تو جتنے ظالمین ہیں، مشرکین ہیں، یہ سب کے سب کھلی گمراہی میں فرمایا، یہاں کہا کھلی مخالفت میں ہیں۔ آج دنیا پوری اسلام کی کھلی مخالفت میں ہے، کیوں؟ ان میں شرک ہے، وہ اچھی چیزوں کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، صرف شقاق کی بنا پر۔ شقاق یہی لفظ ہے۔ اور ظالم لوگ دور کی شقاوت میں، یعنی دور کی مخالفت میں ہیں، اور جو رسول کی مخالفت میں ہوگا، صحابہ کی مخالفت میں ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ سورہ نساء 5واں پارہ، آیت کے الفاظ ذہن نشین کر لو، 115 سے 118 تک 3 آیتیں پڑھ لو۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے پہلے کیا ہے؟ یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر الگ راستے پر چلے گا، ہم جانے دیں گے جہاں جا رہا ہے، پہنچے گا جہنم میں۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو رسول کی مخالفت اور صحابہ کے راستے سے الگ راستہ بنانا کہاں پہنچے گا؟ جہنم میں۔ یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ظالمین دور کی مخالفت میں ہیں، دور کی، دور دور تک ان کو قریب آنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ ہے القاء شیطانی کا پہلا مطلب اور مقصد۔ دوسرا کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو علم دیے گئے کہ بے شک وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ یہ پہلا ہے، ایمان والوں کا یہ فائدہ، مشرکوں کے واسطے وہ فتنہ۔ تو اہل علم سے مراد کون ہے؟ جس علم سے خدا یعنی نور حق سمجھ میں آ جائے، کہتے ہیں وہ علم سچا علم ہے۔ اگر کسی کو علم ہے لیکن راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ علم نہیں ہے، فن ہے، ہنر ہے۔ علم جس سے حق نظر آئے اس کو علم کہتے ہیں، اور جب کسی کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس کو حق نظر آتا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں تاکہ اہل علم جان لیں کہ وہی حق ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے، پس وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ القاء شیطانی کو نکال دیا، آیت کو محکم کر دیا تو اہل علم کو معلوم ہو گیا، وہ ایمان لے آئے۔ اور جب اہل ایمان، اہل علم مان کر آگے بڑھتا ہے تو اس کے دل میں کیسی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تخبتا اس کا مادہ ہے خاباتا، خباتا پیچھے آ چکا ہے۔ بشر المخبتین، بشر المخبتین، یہ مخبتین کا ترجمہ کیا ہے؟ عاجزی کرنے والے۔ یعنی جب اللہ کا حق ہونا معلوم ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنا دل بچھا دیتے ہیں، یہ ہے مخبت۔ متواضعین، خاشعین، اللہ کے لیے بچھ جانے والے، ان کے دل اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں، ایسوں کو مخبتین کہتے ہیں۔ تو اس کا مادہ خبتا ہے، یہاں وہی لفظ ہے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے لیے یعنی اللہ کے لیے ان کا دل بالکل بچھ جاتا ہے، دب جاتا ہے، متواضع ہو جاتا ہے، عاجزی والا ہو جاتا ہے، خشوع والا ہو جاتا ہے۔ یہ سب ترجمہ کر سکتے ہیں آپ فتخبتا کا۔ ان کے لیے اہل علم کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے تو اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور دل قربان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ ایک آیت یاد کر لو، زبانی کیا مزہ آتا ہے اس میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ البتہ
رہنمائی کرنے والا ہے ایمان والوں کو، کدھر کی؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ رہنمائی کرتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے دیکھیے، آپ کے دل میں اگر ذرہ برابر ایمان ہے تو آپ کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث بارہا سنا چکا ہوں، لیکن روز نہ کچھ نئے لوگ آتے ہیں، یہ کبوتر خانہ ہے نا، کچھ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں، ہاں پابندی سے زیادہ آتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ نئے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث یاد رکھو، اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف، اس کو سمجھانے کے لیے حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک سردار نے گھر بنایا، گھر بن گیا، کھانا تیار کیا، کھانا تیار ہو گیا تو ایک دعوت دینے والے کو بھیجا، بلا کے لاؤ، جو آئے کھانا کھائے۔ مالک مکان خوش ہو گیا، کہا میں تم سے بہت خوش ہوں، میرے گھر میں آئے، اب ناراض نہیں ہوں گا۔ اور جو لوگ دعوت دینے والے کو سچا نہیں سمجھے، جھوٹا سمجھے، وہ آئے نہیں، کھانا کھائے نہیں، مالک خوش ہوا نہیں، محروم ہو گئے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس آیت کو عربی میں، سید بنا دارا وصنع لہ مطعما، ایک سردار نے گھر بنایا اور گھر بننے کے بعد کھانا تیار کیا اور کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ سردار جس نے گھر بنایا وہ اللہ ہے، جو گھر بن گیا ہے وہ جنت ہے، جنت تیار ہے، اب صرف مرنے کی دیر، یاد رکھو صرف۔ امام بخاری نے ایک چیپٹر میں کہا ہے باب صفت الجنہ وانہا مخلوقۃ، صفت ہے جنت کی اور اس بیان میں کہ وہ اب تیار ہو چکی ہے، ایک اینٹ باقی نہیں ہے، سب تیار ہے، سب تیار ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے صرف مرنا باقی ہے، اور مرنا بھی اللہ جانتا ہے کہ کون کب مرے گا۔ اپنی مرضی سے کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ تو دعوت دیا، گھر تیار ہے، دعوت دینے والے بہت لوگ آئے اور چلے گئے، آخر میں محبوب کو بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو سچا مانا، صادق الامین مانا، آپ کی ایک ایک بات کو، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنا لیا، وہ سب کے سب پیچھے پیچھے جائیں گے نبی کے۔ نبی جنت سے فیضیاب ہوں گے اور یہ بھی پیچھے پیچھے فیضیاب ہوں گے، اور مالک مکان یعنی اللہ خوش ہوگا کہ تم سے راضی ہوا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے نبی کو نہیں مانا، سچا نہیں مانا، وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، کھانا بھی نہیں کھائے، مالک ان سے خوش نہیں ہوا۔ یہ حدیث کو یہاں رکھ کے اب دیکھو کہ اللہ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ اگر دعوت دینے والا خود بھی جائے کہ جاؤ بلا کے لاؤ، تمہارے پیچھے پیچھے لوگ آئیں، راستہ بھٹکنے کا چانس نہیں ہوتا ہے، چاہے جتنا گلیاں ہوں، ہاں گائیڈ ساتھ میں ہے، لے کے چلا جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے میرا راستہ بھی اتنا سیدھا ہے، اتنا سیدھا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوم کا ترجمہ لکھا ہے، قرآن راہ بتاتا ہے، سچی بھی ہے، سیدھی بھی ہے، خطرات سے خالی بھی ہے، پہنچنا یقینی بھی ہے، یہ سب خوبی ہے قرآن کی۔ اس کے باوجود بھی لوگ قرآن سے آنکھیں بند کر کے اس کھانے کے پیچھے پڑے ہیں جو فضلہ بننے والا ہے۔ ارے وہ کھانے کی کوشش کرو جو نور بننے والا ہے، اس فضلے کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ یہ کھانا جتنا زیادہ ہوگا اب آپ کی فکر مفلوج ہوگی، فکر مفلوج ہوگی۔ اس کھانے کو کم کھانے میں فائدہ ہے، زیادہ کھانے میں فائدہ نہیں۔ تو کیا کہا یہاں؟ اللہ، بے شک اللہ البتہ رہنمائی کرتا ہے ایمان والوں کی صراط مستقیم کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ ولا یزال، جو چیز زائل نہیں ہوتی اس کو بولتے لا یزال۔
زوال نہیں ہے، مطلب ہمیشہ. اسی لیے اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی لا یزال کہا جاتا ہے. تو ولا یزال اور ہمیشہ. الذین کفروا فی مریۃ منہ، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ شک میں رہیں گے اس کی طرف سے. کافروں کا شک باقی رہے گا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے ان کا شک نہیں جاتا، قیامت تک ان کا شک باقی رہے گا. جنہوں نے کفر کیا ہے ہمیشہ وہ شک کے اندر رہیں گے. منہ اس طرف سے، یعنی جنت کی طرف سے، صراط مستقیم کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے. کب تک؟ حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ جائے. قیامت کب آئے گی؟ بغتتاً، اچانک، بتا کر نہیں آئے گی. ہر انسان کی موت بتا کر نہیں آتی، اور اس کی موت اس کی قیامت ہے. من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مرا قیامت شروع. تو قیامت چاہے ایک کی ہو چاہے سب کی آئے، بتا کر نہیں آئے گی. حدیث میں آتا ہے علامات قیامت میں کہ ایک آدمی کپڑا کاٹ رہا ہے قینچی سے، ابھی کپڑا کاٹ نہیں چکا قیامت آ جائے گی. کیا پکا اس کو؟ ایک آدمی لقمہ اٹھا کے منہ میں لے جا رہا ہے، ابھی لقمہ منہ میں نہیں پہنچا، قیامت آ جائے گی. ایک آدمی حوض بنا رہا ہے، ابھی حوض لیپ رہا ہے، سوکھا بھی نہیں، قیامت آ جائے گی. ایک آدمی دودھ نکالتا ہے تھن میں سے، ابھی نکلا بھی نہیں، قیامت آ جائے گی. یعنی ایسا ہی چلتے پھرتے آ جائے گی، بتا کر نہیں آئے گی. کھاتا صحیح کر لو میں آ رہی ہوں، بتا کے نہیں. بغتتاً کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ اچانک آئے گی. ہر ایک کی قیامت الگ الگ بھی اچانک آئے گی. حتی تأتیہم الساعۃ بغتہ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آئے ان کے پاس عذاب ایسے دن میں جو بانجھ ہے. دن کی صفت عقیم کیوں لائے ہیں؟ عقیم کے معنی بانجھ. جو عورت سے اولاد نہ ہو اس کو عقیم کہتے ہیں. جس بادل سے بارش نہ ہو اس بادل کو بھی عقیم کہتے ہیں. جس دن میں خدا کی رحمت نہ آئے بلکہ عذاب برسے اس دن کو بھی عذاب یوم عقیم کہتے ہیں. بانجھ دن ہے ان کے حق میں آج. جس دن میں عذاب آتا ہے جس قوم پر، اس قوم کے حق میں وہ دن کیا ہوتا؟ منحوس فی ایام نحسات. منحوس کا ان کے حق میں، ان کے حق میں وہ دن منحوس نہیں ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس دن ان کے حق میں منحوس ثابت ہوتا ہے. آخر میں دو باتیں واضح کر دیا. الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ کی. اللہ باقاعدہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی. آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان جمع ہوں گے، ایک آواز نہیں آئے گی. اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے. تو اس دن قیامت میں بادشاہت کا اظہار اکیلے اللہ کے لیے ہوگا. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن وہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا، آیتوں کی تکذیب کیا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے توہین آمیز عذاب تیار ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے احکامات کو سچا سمجھنا، دنیا میں الجھ کے نہیں رہ جانا، یہ سب آزمائش کے لیے ہے. اس آزمائش میں امتحان پاس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بات ختم ہو گئی.